عمران خان نے اقتدار سے محروم ہوتے ہی اپنے طور انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ تحریک عدم اعتماد کی قرارداد کو آرٹیکل 5 کے تحت روکنے کے چند ہی لمحوں بعد عمران خان نے صدر عارف الوی کو قومی اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس جاری کی۔ عمران خان کے اس دعوے کو عدالت نے ناکام بنا دیا تو انہوں نے احتجاج کی راہ اپنا لی۔ مئی 2022 میں پی ڈی ایم حکومت کو انتخابات کے اعلان کے لیے 6 دن کی ڈیڈ لائن دی۔ وہ احتجاج کے ذریعے مقتدرہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنا کر مطالبہ انتخابات کا ہی کرتے رہے۔ انتخابات کی ہی چاہ میں 2 اسمبلیاں ختم کروائیں، مگر عمران خان کو اپنی خواہش پر انتخابات نہ ملے۔ جب 8 فروری 2024 کو انتخابات ہوئے تو پی ٹی آئی کے حامی امیدواروں نے بڑی کامیابی بھی حاصل کی۔ انتخابی نتائج کے ساتھ ہی یہ پروپیگنڈا بھی شروع کیا کہ اہم ریاستی عہدیداروں کی کاریں عمران خان کو رہا کروانے کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گئی ہیں، مگر پی ٹی آئی کو ان انتخابات سے صرف خیبر پختونخوا کی ایسی حکومت ملی جس کے وزیر اعلیٰ کی 2 کشتیوں پر سواری کی باتیں خود پی ٹی آئی والے بھی کرتے ہیں۔ پھر آرمی چیف کے نام خطوط لکھ کر توجہ حاصل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان خطوط پر آرمی چیف نے اپنا موقع واضح کر دیا۔ بار بار کی دستک کے باوجود کوئی داخلی راستہ نہ کھلا تو دوسری طرف دباؤ ڈلوانے کے لیے عالمی برادری سے بھی حمایت حاصل کرنے کی کوششیں جاری رکھیں۔ کانگریس سے اپنے حق میں قراردادوں سے کچھ نہ بنا تو پھر ساری نظریں اس بات پر ٹک گئیں کہ کب ٹرمپ صدر بنتے ہی پاکستان کو کال کریں گے، اور اتنے انتظار کے بعد امریکہ سے کال آئی بھی تو اس میں بانی کی رہائی نہیں بلکہ موجودہ سیٹ اپ کی انسداد دہشت گردی کے لیے کی گئی کوششوں کی تحسین تھی۔ یوں انتخابات، احتجاج، اسٹیبلشمنٹ سے لے کر امریکی صدر تک سب امیدیں ختم ہو گئیں تو اب پی ٹی آئی کے رہنما مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد کے لیے سیاسی التجائیں کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے انہیں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ہدایات دی ہیں، ان سے اتحاد چاہتے ہیں، جبکہ جنید اکبر نے کہا ہے کہ مولانا کے تمام تحفظات دور کرنا چاہتے ہیں، بانی تک موقف پہنچائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں مولانا اتحاد میں شامل ہوں۔ پی ٹی آئی کیوں مولانا سے اتحاد کی اپیلیں کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی عید کے بعد حکومت مخالف احتجاج کرنے کے منصوبے بنا رہی ہے۔ عمران خان کے جیل جانے کے بعد اس نے سولو فلائٹ بنیادوں پر جتنے بھی احتجاج کیے وہ ناکام رہے ہیں۔ ایسے میں پی ٹی آئی کو کسی ایسی جماعت کی ضرورت ہے جس کے پاس حامیوں کا مضبوط نیٹ ورک ہو، اسٹریٹ پار ہو، کارکنوں کو روکنا آسان نہ ہو اور جس کے پاس ماضی کے احتجاج کا کسی حد تک کامیاب تجربہ بھی ہو۔ تو ایسے میں جیجوا ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو یہ تمام شرائط پوری کرتی ہے، مگر ایسے میں بڑا سوال یہی ہے کہ کارنر ہوئی اور عتاب کا شکار پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان جیسے سیاستدان کو آخر رام کیسے کرے گی؟ اسی پر گفتگو رہے گی۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں زیغم خان، شہزاد چودھری، رضا رومی اور حماد غزنوی صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ پی ٹی آئی کی مولانا فضل الرحمان سے اتحاد کی التجائیں، انتخاب سے احتجاج تک، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے امریکی صدر تک، پلر ٹو پوسٹ، بانی کے سب آپشنز ناکام۔ کیا مولانا کے ساتھ اتحاد آخری ٹرمپ کارڈ؟ رضا رومی صاحب، مگر اب تک جتنی اسٹریٹجیز اختیار کی گئی ہیں پولیٹیکلی پچھلے 2.5-3 سال میں، انہوں نے مشکل بڑھائی اور نقصان کیا ہے۔ کیا مولانا بانی پی ٹی آئی کی واحد لائف لائن رہ گئے ہیں یا پھر کوئی اور آپشن بھی موجود ہے؟ یا ری تھنک کی بھی بات ہوئی اور اسٹریٹجی چینج کی بھی، مگر ان کو کسی بھی اسٹریٹجی نے فائدہ نہیں دیا ابھی تک؟ عائشہ، سب کچھ تو کہہ دیا زیغم خان صاحب نے، حماد صاحب نے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ویل ری انوینٹ کریں آپ۔ نہیں، بات تو آپ نے صحیح کہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہی ان کو ایک لائف لائن دکھائی دے رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ وہ ہے جو میرے دونوں قابل ساتھیوں نے کہی بات، کہ جو اسٹریٹ ایجیٹیشن کا رستہ ہے، انقلابی رستہ ہے، اس کے لیے آپ کو اسٹریٹ پاور چاہیے، اور جسے کہتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ چاہیے کہ جو کہ نکل کر تمام رکاوٹیں عبور کر کر ایک جسے کہتے ہیں حکومت یا ریاست کو چیلنج دے سکیں۔ ایسی پاور اس وقت پاکستان میں صرف مذہبی پارٹیز کے پاس ہے۔ جو ہماری سیاسی پارٹیز ہیں ساری کی ساری بشمول پی ٹی آئی، انہوں نے اپنی اسٹریٹ جو ہے پاور ان کے پاس نہیں ہے موجود۔ وہ ایک تو ڈس آرگنائزڈ پارٹیز ہیں، انہوں نے توجہ نہیں دی اپنے جو ہوتے ہیں کیڈرز یا آرگنائزیشن، تنظیم سازی جسے کہا جاتا ہے، اس کے اوپر زیرو توجہ ہے۔ ساروں کی توجہ یہاں ہوتی ہے کہ کس طرح سے کوئی ڈیل کر کے اقتدار میں رہا جائے یا حاصل کر لیا جائے یا واپس لے لیا جائے۔ تو اس وقت ان کو یہ ضرورت ہے کہ جو انقلابی رستہ ہے وہ انہوں نے دیکھا کہ 1.5 سال میں وہ نہیں چلا، بلکہ اس کے الٹا وہ گلے پڑ گئے۔ مئی 9 ہو
یا نومبر والا معاملہ ہو، اور ان کے جو پارٹی ورکرز ہیں، جو سپورٹرز ہیں، وہ بھی ذرا مایوس اور نالاں ہیں اس بات سے کہ وہ ان کے لیڈرز جو ہوتے ہیں اکثر اوقات وہ تو نکلتے نہیں ہیں، اور وہ جو بچے ہوتے ہیں بیچارے وہ جا کے جیلوں میں پھنس جاتے ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی کئی ایسے ہیں کہ جو کہ جیلز میں موجود ہیں یا پرچے بھگت رہے ہیں یا کیسز بھگت رہے ہیں. تو اس لیے مولانا کی ضرورت ہے، لیکن کیا مولانا ساتھ دیں گے، یہ سوال ہے زیادہ اہم. اور معروضی اگر آپ حالات دیکھیں تو مولانا کیوں ساتھ دیں گے؟ خیبر پختونخوا ان کا بھی فیلڈ ہے جہاں پہ مولانا اقتدار چاہتے ہیں، واپس اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو بحال کرنا چاہتے ہیں، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے ان کے لیے. تو وہ ایسی پارٹی کا اس وقت کیوں ساتھ دیں گے جو ان کی سب سے بڑی حریف ہے خیبر پختونخوا صوبے میں؟ اور اس لیے وہ ممکن ہی نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے، اپنے پاؤں پہ کلہڑا مارنا جو ہوتا ہے وہ بھی مولانا نے کبھی ویسا نہیں کیا. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو نازیبا زبان مولانا کے خلاف تقریباً 1 دہائی سے استعمال کی گئی ہے، وہ کوئی 5-6 مہینے میں 3 مہینے میں اس کا اثر زائل نہیں ہوگا. اس کے لیے بھی کوئی بہت جیسے کہتے ہیں کہ کچھ ایفرٹ کرنی پڑے گی. اور مولانا کو جو چاہیے وہ ان کو چاہیے پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے، وہ خان صاحب جیل میں بیٹھے تو نہیں دے سکیں گے. ٹھیک ہو گیا جی، بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے سامنے رکھ دیا آخر میں آ کے. شہزاد صاحب، پی ٹی آئی کے لیڈر واضح الفاظ میں سیاسی التجائی کر رہے ہیں کہ مولانا اتحاد میں شامل ہو، پیغامات لا رہے ہیں. مولانا کو راضی کرنے کے لیے عمران خان کو کیا کیا کچھ کرنا پڑے گا؟ کیا وہ کر پائیں گے ان کو راضی؟ عائشہ، جب دوسری جنگ عظیم میں جو برطانوی افسران تھے نا ہندوستان کے اندر، انہوں نے مقامیوں کی بھرتی کے لیے جگہ جگہ دور دراز گاؤں، آگے پیچھے علاقوں میں لوگ بھیجے اپنے برطانوی افسران کہ جاؤ جا کے ان سے بات کرو اور ان سے کہیں کہ جی وہ مقامی لوگ جو ہیں ان کو بھرتی کرایا جائے تاکہ جنگ کے اندر حصہ بن سکیں، دوسری جنگ عظیم کے اندر. اسی طرح چلتے چلتے وہ بھیرے پہنچ گئے، اور بھیرے میں تھے کھیڑوں کی ایک ذات تھی، وہاں پہ کھیڑے رہتے تھے. تو جب ان کے بڑے کو بلایا گیا اور برطانوی افسر سے ملایا گیا اور کہا گیا اور کی کہندا وہ کہندا جی یہ کہندا ہے کہ جرمنی نال لڑائی ہے، جرمن دے نال اور بہت سخت لوگ نے تے تسی بندے اپنے دیو جڑے کے جا کے. انہیں کہا بھائی، کہ اس نے جواب دیا، کہندا جی گل کھیڑیاں تے آ گئی ہے، میرا خیال ہے جڑا جرمن والا جو کہندا وہ گل مان جاؤ، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر بات کھیڑوں پہ آ گئی ہے تو پھر ان کو سوچنا پڑے گا پی ٹی آئی والوں کو. اب دیکھیں ٹرمپ کارڈ کی بات ہے، آپ نے کہا ٹرمپ کارڈ کا لفظ یوز کیا، اتنے بڑے ٹرمپ کارڈ تھے تو اپنا کچھ کر لیتے یہ مولانا فضل الرحمان صاحب. اس کا مطلب نہ یہ خود ٹرمپ کارڈ ہے، نہ مولانا فضل الرحمان ٹرمپ کارڈ. ہاں اگر یہ مل کے سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کارڈ بن سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کے اندر اپنے اندر کچھ دم خم نہیں ہے، سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ یا جو اس وقت اب لیڈرشپ ہے، اس لیے مولانا فضل الرحمان کو سامنے لانا چاہتے ہیں تاکہ یہ ان کی پارٹی کو بھی لیڈ کریں. حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حاصل یہی کر سکتے ہیں نا اس طرح کی اسٹریٹ ایجیٹیشن کے ساتھ کہ یہ بانی کی رہائی ہو جائے اور اس کے بعد الیکشن جلدی ہو جائے. اب مجھے بتائیے، جو نظام قائم ہوا ہے یہ بانی کی پی ٹی آئی اور جلدی الیکشن کے لیے کرایا گیا ہے یہ نظام؟ یہ تو نظام ایسے ہی رہے گا نا. تو یہ دونوں چیزیں تو نہیں ہونے والی، تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ حاصل کیا کرنا چاہیے. نہیں مگر پھر اتنی درخواستیں کیوں کر رہے ہیں شہزاد صاحب؟ پچھلے 3-4 دن سے زور اس بات پر ہے، کیا اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا ہے؟ مولانا واحد آپشن ہے پی ٹی آئی کے سروائیول کے لیے اس وقت. میرا خیال ہے کہ کیا سروائیول کیا کرے گا؟ مولانا کیا سروائیو کرا سکتے ہیں؟ وہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کروا لیں گے. میں بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں نا، بانی پی ٹی آئی کو رہا کروائیں گے مولانا فضل الرحمان، یا ان کے زور کی وجہ سے یا ان سب کے مل کے کوئی الیکشن جلدی ہو جائیں گے. تو یہ نظام جو قائم کیا گیا ہے کسی مقصد کے لیے قائم کیا گیا ہے، ایک پورا ٹینیور برابر کرنا ہے. 2029 میں کیا چیزیں پی ٹی آئی کے لیے لازم ہے کہ ان کی جو سیاسی تنظیم، اپنی پارٹی کی تنظیم ہے، وہ کتنی متحد اور کتنی مضبوط ہے، پہلی بات. دوسری بات، جو صوبہ ان کے ذمہ آیا ہے جو بہت کرٹیکل صوبہ ہے، وہاں پہ ان کی کس قسم کی گورننس ہے. اور تیسری، جو پی ٹی آئی اپنا پارلیمنٹ کے اندر رول ہے وہ کتنا پال کردار ادا کر سکتی ہے. تو اگر ان کو سمجھ ہو تو 2029 کی تیاری کریں، اور اس کی بنیاد یہ چیزیں ہونی چاہیے، نہ کہ مولانا فضل الرحمان جو خود اپنا بھی کچھ نہیں کر سکتے، ان کا کیا کریں گے.